Genesis chapter 32 verse 24. اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کے نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اسے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی۔ جینیسس چیپٹر 49 verse 22۔ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمہ کے پاس لگا ہوا اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں اور تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھ اور بازوں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ برکت کا مطلب ہے ترقی، بڑھوتری، اچھائی کہنا، اس میں زندگی ہے، عمر کی درازی ہے، اناج اور میں کی برکت ہے۔ جب آپ برکت کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو آر گیونگ دا اسپرچل کورنگ، آپ اسپرچل کورنگ دے رہے ہیں۔ جب آپ بلیسنگ کہتے ہیں تو اس مین آپ پرمیشن دے رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ واٹ یو ہیو ویژن اور ڈریمز اس کو پورا کر۔ جب آپ بلیسنگ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنی لائنمنٹ سیدھی کرو، جیسے گاڑی کی لائنمنٹ سیدھی کرائی جاتی ہے، کئی بار چلتے چلتے دائیں بائیں ہو جاتی ہے۔ اس لیے برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، بینک بیلنس مل جائے۔ یہ ایک لا ہوتا ہے خدا کی طرف سے، اپنے روحانی باپ کی طرف سے یہ پرمیشن ہوتی ہے کہ جو ٹیلنٹ، جو توڑا خدا نے تیرے اندر رکھا ہے اس کو اب یوز کر، اس کو ملٹی پلائی کر۔ اور اگر ہم دیکھیں بنی اسرائیل کے بیچ میں اور غیر قوموں کے بیچ میں ان دا اولڈ ٹیسٹامنٹ، برکت جب باپ کے منہ سے یا بادشاہ کے منہ سے یا روحانی اتھارٹی سے جو برکت نکلتی تھی اس کو ایک قانونی حق اور قانونی اختیار حاصل ہوتا تھا۔ ان ورلڈز کے اندر خدا قدرت اور اپنی برکت کو رکھ دیتا تھا۔ جب بھی کوئی خدا کا خادم یا ہارون کاہن، اور جہاں پر خدا نے ہارون اور موسیٰ سے کہا کیسے برکت دینی ہے تو وہاں پر 6 دفعہ 6 ٹائم یہ لکھا ہے تجھ کو تجھ کو تجھ کو، یعنی کہ خدا شخصی طور پر بھی برکت دینا چاہتا ہے، اجتماعی طور پر بھی، اور خدا خاندانی طور پر بھی برکت دینا چاہتا ہے۔ اور اس لیے سب سے پہلے جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو خدا نے انہیں کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کا ممورو محکوم کرو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
طوفان نوح کے بعد جب ساری خلقت مر چکی تھی تو صرف نوح کا خاندان تھا، اور جب نوح نے قربانی چڑھائی تو وہاں پر خدا نے سیم بلیسنگ کو رپیٹ کیا جو اس نے آدم اور ہوا کو دی تھی، پھلو اور بڑھو اور زمین کو بمورا محکوم کرو۔ اور اس کے بعد نوح نے اپنے بیٹوں کو سم، حام اور یافت کو بھی برکت دی۔ اس کے بعد باپ ابراہیم کی سٹوری شروع ہوتی ہے، اور خدا نے اس سے یہ کہا کہ جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر لعنت ہوگی۔ The same anointing, the same blessing ہم اسحاق کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، اس کو بھی یہی بلیسنگ دی گئی۔ اور اس کے بعد یعقوب اور یعقوب کے بیٹوں کی زندگی میں اس برکت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور اگر ہم نئے عہد نامہ میں آ جائیں تو یسوع کے لوگ بھی 2 کرنتھیوں 13-14 میں لکھا ہے، پولس رسول جب یہ خط لکھتا ہے اور دیتا ہے برکت، خدا یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے، جس کو ہم کلمات برکات کہتے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آفٹر دا چرچ سروس ان بلیسنگ کو ریلیز کیا جائے۔ اور لوک 24 چیپٹر ورس 50 میں لکھا ہے یسوع کے بارے میں کہ پھر وہ انہیں بیتانیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ مینی ٹائم یہ ہاتھ اٹھانا کچھ لوگ بڑا مایوس سمجھتے ہیں، یا بولنا بڑا مایوس سمجھتے ہیں۔ بولنے میں وہ کفایت شاری کرتے ہیں، ہاتھ اٹھانے میں کفایت شاری کرتے ہیں، اپنی بچت کرتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں دس از آل اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ ہے۔ یہ ہاتھ اٹھا کر ان دا اولڈ ٹیسٹامنٹ اور ان دا نیو ٹیسٹامنٹ جب بھی بلیسنگ کو، ایک تو جب بلیسنگ ہوتی ہے یہ اناؤنس کی جاتی ہے، یہ بولی جاتی ہے، جماعت اور خاندان اس کو قبول کرتا ہے، اور یہ ہاتھ اٹھا کر بھی بلیسنگ کی جاتی ہے۔ اور یسوع کو پتا تھا کہ میں آسمان پر جانے والا ہوں، تو لکھا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے شاگردوں کو برکت دی۔ آج ہم دو شخصیات کے بارے میں، مینلی جیکب کے بارے میں، یعقوب کے بارے میں جو ریفرنس آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کے بارے میں تھوڑی دیر سیکھیں گے۔ اسحاق کو پتا تھا کہ جب عیساؤ اور یعقوب نے پیدا ہونا تھا تو ربکا کے لیے کیا نبوت، کیا پروفیسی ہوئی تھی، اور اس میں جو بلیسنگ کہی گئی تھی، جو پاورفل بلیسنگ تھی، وہ یعقوب کے لیے تھی۔ لیکن جب برکت دینے کی بات آئی ہے تو اسحاق نے تھوڑا سا خدا کی ول کے خلاف چلا، اور اس نے چاہا کہ وہ جو برکت ہے وہ اپنے بڑے بیٹے پلوٹھے کو، جس کو دگنا رائٹ حاصل ہوتا تھا، اس کو دے۔ لیکن جو خدا کا کلام تھا وہ جیکب کے لیے تھا، یعقوب کے لیے تھا۔ لیکن باپ جو برکت دینا چاہتا تھا وہ عیساؤ کو دینا چاہتا تھا، اور اسحاق نے یہ برکت دینے کے لیے دو چیزیں بیچ میں کی۔ اس نے اس کے ساتھ کھانا شامل کر دیا کہ تو پکا کر لا میرے لیے کچھ تو پھر میں تجھے برکت دوں گا۔ سیکنڈ، اس نے اپنی بیوی سے ربکا کو نہیں بتایا کہ واٹ ہی از ڈوئنگ، کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کی بیوی نے سن لیا تھا کہ گھر میں کیا ہونے کو جا رہا ہے، بلیسنگ دی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں جب بزرگ مرنے لگتے تھے یا جب اولڈ ایج ہو جاتے تھے تو اپنے بیٹوں کو بلاتے تھے اور ان بیٹوں کو 1 by 1 برکت دی جاتی تھی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل جو بلیسنگ ہے یہ فادر کی طرف سے جاری ہوتی ہے۔ بے شک ایماندار خواتین بھی بلیسنگ کہہ سکتی ہیں، بٹ جو رائٹ وہ ہے باپ کی طرف سے، باپ کی طرف سے بلیسنگ جاری ہوتی ہے۔ اس لیے
مسز اسحاق نے وہاں پر چالاکی کی، منصوبہ بنایا، اپنے بیٹے کو تیار کیا اور اسے کہا یہ برکت بڑے کی طرف نہیں جانی چاہیے، یہ برکت تیری طرف آنی چاہیے۔ برکت کی ریس لگ گئی اور ویسا حلیہ بنا دیا، خوراک بنا دی، شکار شکور کر تو نہیں، گاڑی میں سب کچھ کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق نے کئی بار کہا تو کون ہے، پوچھا ہے، لیکن وہ کہتا رہا میں اسو ہوں، میں اسو ہوں، جھوٹ بولتا رہا باپ کے ساتھ۔ بہرحال اس نے اس بلیسنگ کو لے لیا۔ اس بلیسنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشحالی تھی، اناج کی برکت تھی، میں کی برکت تھی، اتھارٹی کی برکت تھی، اسٹرینتھ کی برکت تھی، پروٹیکشن کی بلیسنگ تھی اس میں۔ یہ ساری چیزیں اسپرچولی بھی تھیں اور فزیکلی بھی تھیں، یہ اس کو مل گئی۔ اور وہ پھر گھر میں دو بھائیوں کی دشمنی پڑ گئی۔ اسو اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر راتوں رات جیکب کو اپنے گھر سے بھاگنا پڑا، اور پھر وہ بھاگ کر اپنے ماموں لابن کے پاس چلا گیا۔ اپنے ماموں کے پاس تقریباً 21 ایئرس وہ رہا، اور ماموں نے بھی کئی بار اس کو چکر دیا، کبھی کوئی لڑکی دکھا کر شادی کر دی، کوئی کچھ دکھایا، کچھ کرتا کچھ تھا۔ مینی ٹائم اس کی اجرت کو، اس کی لیبر کو، اس کی تنخواہ کو بدلا گیا۔ ان سالہ میں ماموں بھی اپنے بانجے کو چکر ہی دیتا رہا، کیونکہ یہ بھی چکر دے کے خدا کے آگے چل کر اس نے برکت لی تھی۔ برکت تو مل گئی تھی، لیکن اس کو گھر سے نکلنا پڑا، دکھوں سے گزرنا پڑا، شادی کے لیے اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، بڑی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو گئی۔ آخر after 21 years یعقوب جیکب اپنے ماموں کے گھر سے بھاگتا ہے رات کے ٹائم، اپنی بیویوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے نوکروں کو لے کر، اپنے سارے ہزاروں کی تعداد میں اس کے جانور تھے ان کو لے کر وہ بھاگا ہے۔ ماموں نے پیچھا کیا، پکڑ لیا، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور پھر جو تلاوت ابھی ہم نے کی ہے وہاں پر لکھا ہے کہ یعقوب پوری رات فرشتے سے کشتی لڑتا رہا۔ جب وہ تنہار آ گیا، اس کو ٹائم مل گیا کہ اپنا وقت خدا کے ساتھ گزارے۔ موسٹلی جو زیادہ تر فرشتے کا ذکر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آتا ہے تو مینی ٹائم وہ جیزس کرائسٹ ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ مینی ٹائم وہ یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے اس عہد عتیق میں۔ تو دا ہول نائٹ، اور وہ پوری رات وہ کشتی کرتا رہا، ریسلنگ کرتا رہا فرشتے کے ساتھ، اور اس کا کویسچن ایک ہی تھا، مجھے برکت دے۔ اس کا کویسچن ایک ہی تھا، مجھے برکت دے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کون سی برکت چاہیے تھی۔ لوکاں دے ایک بار بیاہ نہیں ہوندا تو 4 بڑیاں لے کے آنڈیا سی، 2 ریگولر تھی، 2 حرمیں تھی، ان کو بھی بیوی کا درجہ حاصل نہیں ہوتا تھا، بس سیکسولی سارے ریلیشن ہوتے تھے۔ تیسری وہ 4 عورتوں کے ساتھ آ رہا تھا، کہ مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا کرو بیاہ ہو جائے، وہ 4 باری ہو چکیا سی۔ 12 بچے ہیں، یہ بھی نہیں کہ اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، فادر ڈے منا رہا ہے، 12 بچے ہیں اس کے، نوکروں کی بڑی تعداد ہے، جانوروں کی بڑی تعداد ہے، لاٹھی لے کر گیا ہے، لیکن مال و دولت بیوی بچوں کے ساتھ نکلا ہے۔ اس زمانے کی لیٹسٹ ترین گاڑی اس کے پاس ہوگی، بہترین گھوڑے ہوں گے، بہترین گدھے ہوں گے، دن دولت ہوگا، کیونکہ بہت مالدار شخص بن گیا تھا، امیر ترین شخص بن گیا تھا، کہ اس کے باپ دادا بھی امیر ترین تھے۔ لیکن پھر بھی وہ اپنے فرشتے کے ساتھ یہ کشتی لڑ رہا ہے کہ تو مجھے برکت دے۔
اس کا مطلب ہے کہ برکت اس نے جو باپ زہار سے لی تھی، وہ دنیاوی چیزیں ہیں، وہ بینک بیلنس، وہ گھر، وہ چیزیں اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہی تھی. وہ کہ نہیں تھا ان چیزوں کے ساتھ، اس کا دل ان چیزوں کے ساتھ نہیں لگا تھا. اس لیے وہ کشتی پھر سے کہہ رہا تھا کہ تو مجھے برکت دے. حالانکہ جیکب ہی از اے سکسیسفل مین، کیلا بھاگا تھا، چھڑی لے کر گیا تھا، only with one stick، بٹ جب وہ آ رہا ہے تو ایک امیر ترین نوکروں کی لمبی چوڑی لائنیں اس کے ساتھ ہیں، جانوروں کی. اس وقت کی دولت یہی تھی. کامیاب شخص ہے، پوری رات وہ کشتی کر رہا ہے اور کہہ رہا مجھے برکت دے. فرشتہ کہہ رہا مجھے جانے دے. یعقوب کہہ رہا میں نے جانے نہیں دینا جب تک تو مجھے برکت نہ دے. اور آخر کار اس فرشتے نے اس کی ٹانگ کو، اس کی ران کو چھوا اور یعقوب کو لنگڑا کر دیا. خدا برکت دینا چاہتا ہے، بٹ مینی ٹائم ہماری جو اسپرٹ ہے یہ خدا کے ساتھ مزاحمت کرتی رہتی ہے. خدا 20 سال پہلے ہی اس کو برکت دینا چاہتا تھا. خدا کو اس سے جواب کے لیے 21 سال انتظار کرنا پڑا کہ یعقوب کہہ کے خدا تو مجھے برکت دے. 21 ایئر خدا نے انتظار کیا کہ جیکب کہے کہ خدا تو مجھے برکت دے. فزیکل طریقے سے ہیرا پھیری سے وہ برکت لے چکا تھا، لیکن اس نے غلط طریقے سے برکت رہی تھی. چیزیں تو آگی تھی، لیکن جو تسلی، اطمینان، روحانی برکات اس کی زندگی میں آنی تھی، اس کے اندر بھوک اور پیاس تھی. کئی بار خدا ہماری زندگی میں ہمیں بڑھانے کے لیے آپ کہہ لیں کہ ہماری بھی نسوں کو، ہمارے بھی بدن کو چھوتا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ مسلسل کشتی نہ کرتے رہیں. میں نے ٹائم ہماری روح خدا کے ساتھ ایگزسٹ کرتی رہتی ہے، فائٹ کرتی رہتی ہے، اور ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے ہیں. خدا نے ہماری زندگی میں مینی بلیسنگ رکھی ہوتی ہے، مینی میریکلز رکھے ہوتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ ریسیو اپنی عادتوں کی وجہ سے. خدا نے اسے جھکنے دیا، اسے لنگڑا ہونے دیا. کئی بار کئی لوگ جھکتے نہیں ہیں، لیکن خدا لے آتا ہے کہ وہ جھک جائیں. فرشتے نے جیکب کو لنگڑا ہونے دیا کیونکہ خدا کا منصوبہ تھا، نبوتی کلام تھا، اس کے لیے ہو چکا تھا. ٹائم لگ رہا تھا لیکن برکت اس کو ملی تھی. لیکن انفیئر مین سے اس بلیسنگ کو ریسیو کیا گیا تھا ماں بیٹے کی پلاننگ کی وجہ سے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بڑی ایک حیران کن بات ہے، لیکن ایک بات ہے جیکب کے اندر کہ اس کے اندر ایک تمنا ہے کہ مجھے برکت دی جائے. بے شک بہت کچھ آ گیا ہے، بہت بڑا امیر شخص بن گیا ہے، لیکن جو ایک خلا تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا، جو سپیس تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی. آخر کار اس فرشتے نے پوچھا، 21 سال لگ گئے اس سارے پیریڈ میں. اس فرشتے نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ آپ کے خیال میں فرشتے کو پتہ نہیں تھا کس کا نام کیا ہے؟ جس کا نام تبدیل کر سکتا ہے، نیا نام دے سکتا ہے، تو کیا اس کو نام کا پتہ نہیں تھا؟ اس کو نام کا پتہ تھا کہ اس کا نام کیا ہے. لیکن وہ فرشتہ خدا کہہ لیں کہ اسے ایک بیگ لے کر جانا چاہ رہا تھا، اسے کچھ یاد دلانا تھا، اس کی سٹوری کو، میموری کو پیچھے لے کر جانا تھا. کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب اسحاق نے پوچھا تھا کہ تو کون ہے، لیکن یعقوب نے کہا تھا میں تیرا بیٹا عیسو ہوں. یعقوب نے کہا تھا کہ میں یعقوب نہیں ہوں، میں تیرا بیٹا عیسو ہوں.
مینی ٹائم کچھ کمزوریاں ہماری زندگی میں ایسا حصہ بن جاتی ہیں جو ہماری زندگی سے جدا نہیں ہوتی ہے، اور جس کی برا سے ہماری خاندانی بلیسنگ، ہماری اسپرچل بلیسنگ رکی ہوتی ہے۔ اس لیے خدا ہمیں ریمائنڈر دلاتا ہے۔ اس کو یہ ریمائنڈر تھا بڑا سافٹلی کہ جب وہ کہے کہ میں یعقوب ہوں، اور اس نے کہا کہ میں یعقوب ہوں، 21 سال کے بعد کہہ رہا کہ میں یعقوب ہوں، یہ اس کا ریمائنڈر تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا کہ میں یعقوب ہوں، یعنی کہ میں دھوکے باز ہوں، I am cheater۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اپنے خاندان کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے یہ غلط چیزیں کی ہیں۔ وہ کنفیشن تھا۔ جب چرچ کنفیشن کرتا ہے تو آٹومیٹکلی برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ کنفیس کر رہا تھا کہ میں کون ہوں، اپنی ریئل سٹوری بتا رہا تھا کہ میں اصل میں کون ہوں۔ اسی چیز کی وہ تمنا تھی اور یہی خدا چاہتا تھا، لیکن خدا کو اس بات کو سننے کے لیے 21 سال اس کا انتظار کرنا پڑا۔ 21 years خدا نے انتظار کیا۔ Many time believer and church confess نہیں کرتے ہیں، اور خدا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب یہ اپنی کمزوری کا اقرار کرے اور میں اسے برکت دوں۔ برکت وہ بھی چاہ رہا تھا، برکت اس نے لی بھی، پھر بھی برکت چاہ رہا تھا، کیونکہ اس برکت نے، جسمانی برکت نے اس کو ذہنی طور پر سیٹسفائی نہیں کیا تھا۔ ایک روحانی برکت چاہیے تھی، لیکن روحانی برکت کے لیے روحانی وے یوز کرنا ہوتا ہے۔ اور اس لیے اسے یاد رہ گیا کہ تو نے 21 سال پہلے کیا فراڈ کیا تھا، کیا تو نے جھوٹ بولا تھا، اور کیا تو نے ہپوکریسی کی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، کہ تو نے کیسا ڈرامہ کیا تھا تو نے اور تیری ماں نے۔ اس وجہ سے کہا تو ہے کون، تیرا نام کیا ہے؟ لیکن اب وہ سو نہیں کہہ رہا کہ میں سو ہوں، اب وہ کہہ رہا کہ میں یعقوب ہوں۔ اب وہ اتنے سالوں کے بعد رائٹ پلیس پر آیا ہے۔ مینی ٹائم وہ لیو ان سین۔ اس کے باپ دادا بھی روحانی تھے، اس کی بھی خدا کے ساتھ، خدا اس کے ساتھ بولتا رہا، خدا اسے برکت دیتا رہا، خدا اس کی ضرورتیں پوری کرتا رہا، خدا اسے سلامتی سے واپس لا رہا ہے۔ وہ جو کچھ تھا باپ دادا کی وجہ سے، جو بلیسنگ باپ دادا کے ساتھ، جو وعدے باپ دادا کے ساتھ تھے، اس کے ساتھ پورے ہو رہے تھے، لیکن اس کی شخصی بلیسنگ رکی ہوئی تھی۔ اس کی شخصی بلیسنگ رکی تھی، اور اس کی وجہ اس کا اقرار نہیں تھا۔ آفٹر 21 years کے بعد وہ اقرار کرتا ہے۔ بیسیکلی اسے احساس دلانا تھا یعقوب ہے اور فرشتہ ہے، یہ اس کا انکاؤنٹر تھا۔ جب یسوع کے ساتھ ہمارا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، ہماری حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارے نام تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمارے ڈریمز، ہمارے خواب تبدیل ہو جاتی ہیں، ہماری راہیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس کاؤنٹر نے جیکب کی زندگی پر گہرا اثر کیا، اور پھر فرشتہ سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تو یعقوب نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ تو اسرائیل ہوگا۔ ونڈرفل بلیسنگ اس کے لیے جاری ہو جاتی ہے، اور یہ آسمان سے بلیسنگ آئی ہے۔ بے شک اس نے اپنے باپ اسحاق سے بھی برکت لی تھی، وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ آسمانی ہیونلی بلیسنگ تھی جو کہ اس کو دی گئی۔ اس لیے جو جیکب ہے یہ بلیسنگ کو سمجھتا ہے، اس نے بلیسنگ کے لیے بڑی فائٹ کی تھی، اس نے اس بلیسنگ کے لیے بہت کچھ کھو دیا تھا۔ کتنی دیر یہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی سے دور رہا تھا، اس نے بڑی جدائی، بڑا دکھ اسے سہنا پڑا، لیکن اس کے بعد انکاؤنٹر ود جیزس، انکاؤنٹر ود اینجل، اس کی لائف بالکل چینج ہو جاتی ہے، اور یعقوب نہیں رہتا ہے، جس کا مطلب ہے دھوکے باز، چیٹر۔ وہ اس کی شخصیت ہی کچھ اور تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایک بڑا ٹائٹل اسرائیل اسے دیا جاتا ہے۔ اور آج بھی ہم دعا کرتے ہیں ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، یہ ان کو ریوارڈ ہے خدا کی طرف سے۔ اس لیے جب جیکب کے مرنے کا وقت آتا ہے
तो फिर वो अपने बेटों को अपने पास बुलाता है ताकि उस ब्लेसिंग को वो आगे भेज सके, आगे ट्रांसफर कर सके। इस बात को याद रखें कि अगर बाप बरकत है, अगर रूहानी बाप बरकत है, वो अनॉइंटिंग, वो सेम ब्लेसिंग चर्च पर, लीडर पर, खानदान पर ठहरती है। इसलिए चर्च को तैयार होना चाहिए कि अपने रूहानी बाप से, अपने पास्टर से हमेशा ब्लेसिंग को रिसीव किया करे, अपने अंदर भूख और प्यास रखा करे। बस पास्टर जी साडे लिए दुआ कर दो, बरकत दे। मैं पाकिस्तान में भी घूमता रहता हूं, उनका एक ही सवाल होता है, बस साडे लिए बरकत दी दुआ कर दो। मैं बस का पूछा हूं कि स्पेशल पता है, नहीं बस साडे लिए बरकत दी दुआ कर दो। ये बरकत के अंदर बहुत कुछ है। जिस्मानी बरकत, इसके अंदर बहुत सारे रेवलेशन छिपे होते हैं कि आपके अंदर वो अनॉइंटिंग आती है, वो ड्रीम जो खुदा के है वो आपके अंदर आते हैं, आपका जो टैलेंट होता है वो ऑपरेट होता है, आपको खुदा की तरफ से कुव्वत मिलती है, खुदा की तरफ से बरकत मिलती है। और फिर इस बात को याद रखें, सोना चांदी भी खुदा के कलाम में लिखा है कि ये खुदा की तरफ से है। ये भी ब्लेसिंग मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये ब्लेसिंग बंदा मेहनत से भी हासिल कर सकता है, लेकिन जो ब्लेसिंग जो खुदा की तरफ से है। जैकब ने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन यहां पर सुकून नहीं था उसके लिए फिर से वो कोशिश करता रहा है, फिर से कह रहा है मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, ब्लेस मी, ब्लेस मी, ब्लेस मी। इसलिए ये तड़प चर्च के अंदर होनी चाहिए, ये तड़प चर्च लीडर के अंदर होनी चाहिए, ये थर्स्ट हर रग के अंदर होनी चाहिए कि खुदा तू हमें बरकत दे, अपने कलाम से बरकत दे, अपनी हजूरी से बरकत दे, अपने पाकरू से बरकत दे, अपने सुभान को खोल दे, मुझे बरकतों से माला मार कर दे। आई नीड योर ब्लेसिंग। ये भूख और प्यास चर्च के अंदर होनी चाहिए। चीजें खत्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगी, मट्टी में चली जाएंगी, लेकिन जो हेवनली ब्लेसिंग होगी वो कभी मिटती नहीं है। इसलिए जेकब अपनी लाइफ में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस अबाउट ब्लेसिंग वो रखता है। इसलिए जब अपने बच्चों को दुआ देता है तो खासतौर पर यहूदा के लिए बड़ी जबरदस्त दुआ है, लेकिन हम 2-4 मिनट देखेंगे कि यूसुफ एक फलदार पौधा है, और ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा। ये बाप के मुंह से ब्लेसिंग है कि यूसुफ एक फ्रूटफुल ट्री है। बाप जो कुछ कहता है, इस बात को याद रखें, वो हो जाती हैं चीजें। रूहानी बाप जो ब्लेसिंग देता है वो चीजें हो जाती है, इस बात को याद रखें। ये खुदा की तरफ से होता है, ये नहीं कि रूहानी बाप कुछ को है, लेकिन ये कि खुदा का ला है। खुदा ने इख्तियार दिया है काहिन को, खुदा ने इख्तियार दिया है कि काहिन अपने रूहानी बच्चों को बरकत दे, काहिन अपने खानदान को बरकत दे। दिस फ्रॉम हेवन, ये खुदा की तरफ से है। लेकिन ये ब्लेसिंग उस वक्त काम करती है जब लोग मेंटली स्पिरिचुअली तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहां पर लोग भरे बैठे हों, दे डोंट नीड एनी ब्लेसिंग फ्रॉम हेवन, इसलिए वहां पर कुछ नहीं होता है। ये भूखे लोगों के लिए होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अगर कोई प्यासा है, अगर कोई पीना चाहता है, अगर कोई महसूस करता है, अगर कोई रूह खुदा की भूख और प्यास रहता है तो कम टू मी, मेरे पास आए। लेकिन अगर वो नहीं चाहता है तो फिर खैर है। ये तो रूहानी भूख और प्यास, इसकी अपनी एक मजा है, इसकी अपनी एक बरकत है। वो कैन नॉट एक्सप्लेन कि ये जो खुदा की हजूरी की भूख और प्यास है ये कैसी होती है, इसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। अब जेकब मरने वाला है और उसके मुंह से जो ब्लेसिंग निकली है, हर बेटे के लिए लैदा ब्लेसिंग निकली है। जब ब्लेसिंग अनाउंस की जाती थी तो उसमें बच्चों का एटीट्यूड भी शामिल होता है। इस बात को याद रखें, आपका बिहेवियर। अब्राहम को खुदा ने बरकत दी और कहा कि तू अपने बेटे को लेकर कोई मोरिया पर चल। इसहाक साथ है, टीन एज है, और जब उसको लकड़ी के साथ, लकड़ियों पर रस्सी के साथ बांध दिया गया है तो उसने भागने की कोशिश नहीं की है। इसलिए वो बाप की ब्लेसिंग उसकी जिंदगी पर आई, वही ब्लेसिंग वो अपने बच्चों को दे रहा है, और वही ब्लेसिंग आगे 12 कबीलों में जा रही थी।
کیونکہ اس نے ریفیوز نہیں کیا تھا، اس نے انکار نہیں کیا تھا، اس نے باپ کو بے کیا تھا۔ جہاں پر بچے اپنے اسپرچل باپ کو بے کرتے ہیں، اپنے فزیکل باپ کو بے کرتے ہیں، جہاں پر اپنے خدا باپ کو بے کرتے ہیں، آٹومیٹکلی بلیسنگ ان کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ یہ خدا کا بے ہے، یہی حقیقی فادر ڈے ہے کہ ہمیں صبح سے برکت ملے۔ چیزیں تو محنت کر کے بندہ بنا لیتا ہے، یہ ہونی چاہیے، لیکن جو اسپرچل بلیسنگ ہے اس کا ایک اپنا مزہ ہے۔ اس لیے اسے یہ برکت دی جا رہی ہے کہ یوسف ایک پھلدار پودا ہے۔ واقعی یوسف کی زندگی میں پھل آپ کو نظر آتا ہے۔ کیوں؟ جوزف فیوچر دیکھنے والا بندہ ہے، وہ مستقبل میں جھانکنے والا شخص ہے، وہ ڈریمز دیکھنے والا شخص ہے۔ وہ چھوٹا تھا تو وہ خواب دیکھتا تھا، سورج چاند ستارے دیکھتا تھا، وہ پولے، وہ ہارویسٹ تھا، وہ بہترین کسان تھا، وہ زمین کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ خدا نے اس کے اندر رکھی ہے۔ برکت کا یہی مطلب ہے کہ جو کچھ خدا نے تجھے دیا ہے اسے یوز کر، اسے ملٹی پلائی کر۔ اس لیے کیونکہ یوسف باپ کے دل کے قریب تھا، اور جو لوگ باپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری بلیسنگ کو دیکھا ہے۔ میں نے اپنا سٹارٹ بتایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ہمیشہ میرے ماں اور میرے باپ کی فیور مجھے رہی ہے۔ جو ماں اور باپ کی فیور ہوتی ہے یہ ویری اسپیشل، اور یہ فرمانبرداری سے ملتی ہے، یہ ان کی خدمت کرنے سے ملتی ہے، یہ ان کی عزت کرنے سے ملتی ہے۔ یہ صرف ایک ڈنر کرانا نہیں مل جاتی کہ ایک پاپا کو ڈنر کرا دے تو برکت رہ لو۔ یہ ایک مسلسل پروجیکٹ ہے، ایک مسلسل پروجیکٹ ہے۔ تو اس لیے اپنے جو بچے بیٹھے ہیں، ٹرائی ٹو سی دا بلیسنگ فرام یور فادر، اپنے باپ سے برکت لیا کرے۔ میرے باپ سے بھی درخواست اپنے بچوں کو برکت دیا کرے۔ I bless my son، خدا یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرا ممسوح ہے، یہ تیری خدمت کر رہا ہے، یہ انجیل سنا رہا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے بلیسنگ کو نوز کیا کرے، یہ ملتی ہے بچوں کو۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ فرام ہیون ہے۔ جب ایماندار برکت دیتے ہیں تو وہ برکت راستے میں نہیں رہ جاتی ہے، وہ کام کرتی ہے۔ میں وومن سنڈے والے دن بھی بتا رہا تھا، پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، اور بہت ساری ایسی گواہیاں ہیں، لیکن چلے یہ مجھے یاد آ گیا کہ جوڑے آئے، ان کی اولاد نہیں تھی، کہنے دعا کرانی، میں نے بھی بول دیا، دعا کی، میں کہ جو اپنے بچوں سے جا کے کپڑے لے لو۔ مہینہ ڈیڑھ پہلے ایک بچہ آ چکا ہے، اس عورت نے، بیٹی نے کپڑے لے لیے تھے، وہی کپڑے لے کر آئی جو اس نے، جب میں نے کہا تھا جو کچھ اس بات کو، جب انائنٹنگ میں چیزیں بولی جاتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے، آپ خدا کے لوگ ہیں، تو خدا آپ کی سنتا ہے اور دوسروں کو برکت دیتا ہے۔ اس لیے انائنٹنگ میں اس کے مسح میں بولا کرے، اور سیکنڈ آن دا وے ہے۔ اور بہت سارے ایسے بچے ہیں۔ میں دبئی گیا، بس ویسے ہی موڈ بن گیا دبئی جانے کا، کوئی ایسی نہیں تھی کہ خدا نے مجھے کہا، میں یہ کہا خدا نے مجھے کیا دبئی جاؤ، چلا گیا۔ اب جس فیملی کے پاس رہنا تھا ان کے اولاد کوئی نہیں تھی، ان کے اولاد کوئی نہیں تھی۔ مجھے پارس صاحب نے بتایا تھا کہ یہ نا لڑکی بیٹی تھی کہ یہ تھوڑی نا ڈپریشن میں رہتی ہے، اس کے اولاد نہیں ہیں۔ میں نے چلو، میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا بیٹے میں تیرے لیے آیا ہوں، میں نے اس کو کہا بیٹا میں تیرے لیے آیا ہوں۔ پر ایک دن مجھے دبئی کا زیادہ پتہ نہیں تھا، میں نے اس کو دکانوں کا پوچھا، میں دکانیں کدھر ادھر ہے، میں نے ذرا بچوں کے لیے چیزیں لے آنی آپ نے، میں اس کے لیے نا ایک بیبی کے کپڑے لے آیا۔ میں نے رات کو اس پر دعا کی، میں نے اس کو دے دیے، دعا کر کے پھر میں پاکستان آ گیا۔ ان دونوں میاں بیوی کی دعا کی، اور ادھر امریکہ ہی میں 2 دن پہلے ان کا مجھے فون آیا کہ خدا نے ہمیں بلیس کر دیا ہے۔ اس لیے جو میرا کہنے کا مطلب فادر ڈے ہے، اپنے روحانی باپ سے برکت لیا کرے، اس کی ٹرائی کیا کرے۔ پال صاحب آتے ہیں، پال صاحب ساڑھے لیے دعا کرو، برکت دی دعا کرو، ملتے ہیں پال صاحب ہماری دعا کرے۔ خادم کے منہ میں خدا نے بڑے کریشن ورڈ اور پاورفل ورڈ رکھے ہوتے ہیں۔ جو جسمانی باپ ان سے بھی برکت، وہ بھی برکت دے، اور روحانی باپ بھی برکت دے۔
میرے سارے روحانی بیٹے میرے سے بہت جو پاری صاحب بھی بڑا پیار کرتے ہیں, جو پاکستان میں سارے میری عزت کرتے ہیں, سارے اتھارٹی کے نیچے رہتے ہیں, نیور ڈس اوبیڈینٹ. اس کی بڑے ہے کہ انہوں پتا ہے کہ بابا جی ساڑھے لی دعا کرتے ہیں, اس میں بلیسنگ ہوتی ہے. بزرگوں کی دعا میں بلیسنگ ہوتی ہے, اس کو لیا کریں. پوری بائبل مقدس سے بری ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا خادم پولس رسول کہتا ہے ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, کیونکہ خدا کو پتا تھا, پولس رسول کو پتا تھا ہم اپنے راستہ بازی سے نہیں چل سکتے ہیں. they need grace. اس لیے یہ برکت ہی دی گئی کہ خدا کا فضل بس ہم پر رہنا چاہیے. یہ ہر میٹنگ میں ہونی چاہیے. یسوع جاتے جاتے برکت دے رہا ہے, پیچھے یتیم رہ جائیں گے, ان کو پتہ نہیں چلنا کیا کرنا ہے. اس لیے خدا یسوع ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دے رہا ہے. یہ بڑا اس کے بھوک رکھا کریں. اور پھر یہاں پر یوسف جیکب جاتے جاتے اپنے بیٹے کو برکت دے رہا ہے کہ یہ ایک پھلدار پودا ہے. اب کیسے پھلدار بنا؟ مصر میں آیا ہے, مصر میں آ گیا, پوتیفار کے گھر میں آ گیا, اس کے کاروبار میں برکت آ گئی, اس کی ہر چیز پر برکت ٹھہر گئی, اس کا بزنس بڑھ گیا, فصلیں بڑھ گئی. جیل میں چلا گیا ہے, جیل میں برکت آ گئی, دروگا کی زندگی پر برکت ٹھہر گئی, یہ وہاں کا مینیجر بن گیا, مصر کا یہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے. خواب آ جاتے ہیں کال کے, اور پھر صرف جوزف نے مصریوں ہی کو نہیں بچایا, اس نے اپنے خاندان کو بچایا, اپنے بھائیوں کو بچایا, اس نے مصری قوم کو بچایا, اس نے مشرق مغرب شمال جنوب کی قوموں کو بچایا. دوسرے ملکوں سے لوگ آتے تھے مصر میں اناج لینے کے لیے. جو بلیسنگ ہے یہ ملٹی پلائی ہوتی ہے. یہ بلیسنگ اس کے باپ کی طرف سے تھی, اور یہ کہا گیا اس بات کو یاد رکھیں کہ آخر میں جو برکت کا چشمہ ہے بنیادی طور پر خدا کی ذات ہے, انسان نہیں ہے. میں نہیں ہوں, پاسٹر نہیں ہوں, حقیقت میں خدا سا چشمہ ہے ساری بلیسنگ کا. ہم صرف ایک ٹول ہوتے ہیں, ایک برتن ہوتے ہیں جن کے بیچ میں سو چیزیں آگے چلی جاتی ہیں. ہماری صرف اتنی خدمت ہوتی ہے کہ یہ بیچ میں سے چیز آگے جا رہی ہے, کیونکہ ہم خدا کے امبیسڈر ہوتے ہیں. اور یہاں پر میں آخری آیت پڑھنا چاہوں گا. لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھوں سے قوت پائی. یہ بلیسنگ خدا کی طرف سے ہے. یہ جو چشمہ ہوتا ہے بلیسنگ کا, یہ خدا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ میں پاری صاحب سے بھی کہوں گا, آپ سے بھی کہوں گا, جب اب دعائیہ سیشن ہوتا ہے تو اس بلیسنگ کو ریلیز کیا کرے. خدا میری بہن کے, میرے ساتھ والے کو, میں ہر سنڈے میٹنگ میں یہ سیشن لگاتا ہوں, ریلیز آف بلیسنگ, ریلیز آف بلیسنگ. بلیسنگ کو ریلیز کیا کرے, آسمان کھل جاتا ہے. بہت ساری اس بات کو یاد رکھیں, یہ چیزیں ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکتی ہیں. ایوری پرسن نیڈ میریکل, اور یہ صرف خدا ہی دے سکتا ہے. بہت ساری جگہوں پر ہمارے اکاؤنٹ, ہمارے ڈالر, ہمارے بینک, ہمارے کریڈٹ کارڈ, ہمارے ڈیبٹ کارڈ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں خدا ہی نے کرنی ہوتی ہیں, کیونکہ خدا ہماری پناہ گاہ ہے, خدا ہماری مضبوط کلا ہے, اور وہی برکت کا سچ چشمہ ہے. کہ زمینی برکتیں ہوں, کہ آسمانی برکتیں ہوں, یہ آسمان ہی کی طرف سے آتی ہے. اور یہ صرف ہم نے اناؤنس کرنی ہوتی ہے اپنے فادر سے, اپنے جسمانی فادر سے, اپنے اسپرچل فادر سے, اور اپنے روحانی فادر سے, باپ سے, آسمانی باپ سے. ان بلیسنگ کو ریسیو کیا کرے, اور خدا سے کہا کرے, جیکب کی طرح لڑتے رہا کرے, خدا مجھے برکت دے, خدا مجھے برکت دے, مجھے دوسروں کے لیے باعث برکت بنا دے. اور یہ برکت آپ کی نسل میں مہے گی. اور لکھا ہے خدا کے کلام میں, ہارون کی داڑھی سے بہتا ہوا پیرن تک جا پہنچے. یہ بلیسنگ جو ہے یہ آپ کے خاندانوں پر جانا چاہتی ہے. یہ بلیسنگ آپ دوسری قوموں تک جانا چاہتی ہے. یہ بلیسنگ آپ کے گرینڈ چلڈرن تک جانا چاہتی ہے. یہ اگلی نسلوں تک بلیسنگ جانا چاہتے ہیں. لیکن جو باپ برکت ہوں گے, جو برکت دے رہے ہوں گے, برکت رکے گی نہیں بلکہ بڑھتی چلی جائے گی خدا کے فضل سے.